الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے جو انسانیت کے حقوق کا بھی ضامن ہے اور حیوانات کے حقوق کا بھی ضامن ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے اور دین اسلام ہی نے عزت بخشی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو باقی مخلوق پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. تو انسانوں کے حقوق کا ضامن بھی دین اسلام ہے، حیوانات کے حقوق کا ضامن بھی دین اسلام ہے. انسانوں کے مختلف طبقات ہیں، ان کے حقوق کا محافظ اور ضامن بھی دین اسلام ہے. حقوق میں مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے. یہ سب حقوق کا محافظ اور ضامن دین اسلام ہے. افسر کا کیا حق ہے یہ بھی دین اسلام بتاتا ہے، اور ماتحت کا ملازم کا کیا حق ہے یہ بھی دین اسلام بتاتا ہے. تو دین اسلام دین فطرت ہے اور اس میں ہر طرح کے حقوق کی حفاظت ہے. مردوں کے حقوق بھی حفاظت ہے اور خواتین کے حقوق کا ضامن اور محافظ بھی دین اسلام ہے. آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا ضامن اور محافظ بھی دین اسلام ہی ہے. یہ اس لیے کہ آج سے 4 دن بعد آج 4 مارچ ہے اور 8 مارچ کو پوری دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق کا دن عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نے عورتوں پر پابندیاں لگا دی ہیں اور ان کے حقوق کو نعوذ باللہ یعنی اس کا خیال نہیں رکھا، اس کو نعوذ باللہ غصب کیا ہے. اور عورتوں کے حقوق کا جو محافظ ہے وہ مغربی کلچر ہے، مغربی معاشرہ ہے اور مغربی سوسائٹی ہے. یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. تو اصل میں اسلام نے ہی عورتوں کو حقوق دیے. اسلام جس وقت میں اس دنیا کے اندر آیا اس سے پہلے جو معاشرے تھے، زمانہ جاہلیت کا معاشرہ، وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس معاشرے میں عورت کا کوئی حق تصور نہیں کیا جاتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، کون سا حق دیا ہے.
تو اسلام نے آ کر عورتوں کو سب سے پہلا حق یہ دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کے جاہلی معاشرے کے اندر عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس معاشرے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به، کہ جب ان جاہلیت کے معاشرے کے اندر کسی آدمی کو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جاتا، خوشخبری سنائی جاتی، خبر دی جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا، غم اور پریشانی اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس خبر کی وجہ سے کہ مجھے یہ خبر کیوں دی گئی ہے کہ اس تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ ام یدسو فی التراب، اس کو یا تو میں زمین میں گاڑ دوں یا یہ کہ اس کو زندہ رکھوں اور معاشرے میں ذلت کی زندگی میں برداشت کرتا رہوں، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ اس کے گھر میں بچی بڑی ہو رہی ہے۔ تو گھر میں بچی کا ہونا اور بچی کا گھر میں پرورش پانا یہ اس معاشرے میں برا تصور کیا جاتا تھا اور اس کو اپنے لیے عیب سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سے یہ جس طرح آج ہمارے یہاں بعض چیزوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی ناک کٹ گئی ہے، یا ہم اپنی ناک کٹنا سمجھتے ہیں بعض چیزوں پر، تو اس معاشرے کے اندر جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تو ناک کٹ گئی ہے، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں جب اسلام کی بہاریں آئیں، اسلام کی روشنی آئی، اسلام کی شعائیں آئیں وہاں، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ من ولدت لہو ابنۃ، جس آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، فلم یؤدیہا، اس نے اس کو زندہ درگور بھی نہیں کیا، ولم یہنہا، اور اس بچی کو گھر میں ذلیل اور رسوا کر کے بھی نہیں رکھا، اس کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھا، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو اپنی اس بیٹی پر ترجیح بھی نہیں دی، فوقیت بھی نہیں دی، بیٹے کو اعلیٰ اور بیٹی کو کمتر نہیں سمجھا، بیٹے کو جو ہے فوقیت دینا اور اس کو اچھا سمجھنا اور بیٹی کو گھٹیا سمجھنا یہ اس نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ جل جلالہ اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو اپنے لیے عار تصور کیا جاتا تھا، اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ رکھنے کے، اس کے پرورش کرنے کے، اس کی شادیاں کرنے کے، ان کی تربیتیں کرنے کے اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریت من ابتلی من هذه البنات، کہ جس آدمی کے گھر میں بچیاں پیدا ہو گئیں اور وہ بچیوں کی پرورش کی آزمائش میں ڈال دیا گیا، فاحسن الیہن، اس آدمی نے اپنی بچیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، احسان کا معاملہ کیا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور اچھی جگہ ان کی نکاح اور شادیاں کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن ستر لہو من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ میں جانے سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی، یہ بچیاں جو ہے اس کی جہنم میں جانے سے حفاظت فرما کریں گی۔ تو یہ فضائل اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں بیان فرمائے جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی تو ایک عورت آئی میرے پاس اور اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، اور گھر مجھ سے آ کے کچھ مانگا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے تو مجھے دے دے، تو وہ اما عائشہ فرماتے کہ ہمارے گھر میں بھی جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی اور وہ ایک کھجور میں نے اس کو دے دی، ایک روایت میں 2 کھجوریں تھیں وہ میں نے اس کو دے دی، تو اس نے، وہ خود بھی بھوکی تھی، پیاسی تھی، حاجت اس کو تھی،
اس نے وہ دونوں کھجوریں، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کو بیٹی کو دے دی، اور خود بھوکی رہی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پھر چلی گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح بھوکی عورت آئی تھی، اس کے پاس 7 بچیاں بھی 2 تھیں، اور میرے پاس یہ 2 کھجوریں تھیں، یہ ایک تھی، میں نے اس کو دی، اور وہ اس نے اپنی بچیوں کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ فضائل اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں بیان کیا جہاں عورت اور بچی کے پیدائش کو اپنے لیے ذلت سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، کیا دیا ہے؟ پورے قرآن میں مردوں کے نام پر مردوں کی کوئی صورت اللہ نے نازل نہیں کی، اور عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 2 صورتیں نازل فرمائی۔ ایک کا نام ہے سورۃ النساء کبریٰ، اور دوسری جو ہے سورۃ النساء صغریٰ، جو سورۃ طلاق کے نام سے مشہور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی عورتوں کے فضائل بیان کیا، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، تو بچیوں کے بھی فضائل بیان فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا من آل جاریتین لہ، کہ جس آدمی نے اس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں اور اس نے ان کی پرورش کی اور پھر ان کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کی شادیاں کرا دی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ آدمی جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ بچیوں کی پرورش کے اللہ کے نبی نے یہ فضائل بیان فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح سے اکٹھے ہوں گے، جس آدمی نے اپنی بچیوں کی پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ سے نکاح کرا دی۔ اور اسی طرح عورت کی یہی نسبت ہے، یا عورت بیٹی ہے یا بہن ہے، یا جو ہے عورت ماں ہے یا بیوی ہے، یہی بڑے رشتے ہیں عورت کے۔ تو اللہ کے نبی نے بچیوں کے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاشرہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلے طریقے کے ساتھ پیش آیا کرو۔ تو یہ عورتوں کے فضائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اور جس زمانے کے اندر عورت کو، زمانہ جاہلیت میں عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور اسی طرح جو بچہ یتیم چھوٹا رہ جاتا اس کو بھی اس کے جو فوت ہونے والا ہے اس کے بھائی آ کے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، اور جو بچہ گھوڑے پر سواری کر سکے، دشمن سے مقابلہ کر سکے، لڑائیاں کر سکے، کہتے یہ میراث کا مستحق ہے۔ عورت تو یہ کر ہی نہیں سکتی، عورت میراث کی مستحق نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی اس نے شادی کی ہوئی تھی، ایک کوئی بیٹا اس کی پہلی بیوی سے تھا اور وہ بیوی فوت ہو گئی اور اس نے دوسری شادی کر لی، اور اب یہ اس کی جو دوسری بیوی ہے اس کا وہ سوتیلا بیٹا ہے پہلے والا۔ اب اگر خاوند فوت ہو گیا اس عورت کا، تو پھر اس کا بیٹا باقی جس طرح سے میراث پر قبضہ کرتا تھا، یہ اپنے باپ کی بیوی پر بھی قبضہ کر لیتا تھا، اپنی سوتیلی ماں پر بھی قبضہ کر لیتا تھا۔ میراث میں کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی میراث کے اندر اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے مردوں کا حق ہے، اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے مردوں کا حق ہے۔ واضح طور پر کھلے انداز میں اللہ جل جلالہ نے عورتوں کو میراث میں ان کے حصے بیان فرمایا۔ ماں کا حصہ کتنا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بیوی کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بہن کو کتنا حصہ ملے گا اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہ بیٹی کو کیا ملے گا اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو سارے حصے اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس میں عورتوں کے بھی حصے میراث میں متعین فرما دیے۔ تو اس لیے اسلام ہی عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی عورتوں کے حقوق کی ضامن نہیں بن سکتی۔ اس لیے 8 مارچ کو جو پوری دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے اور بے حیائی کے نظارے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر دین کے خلاف ہے۔
ہماری حکومتوں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب پچھلے سال جو ہوا انتہائی بے حیائی کا جو ہے نا ماحول گرم کیا گیا، یعنی ایسے نعرے لگائے گئے 8 مارچ کو پچھلے سال، جس کو ایک مسلمان جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، مذہب دین بھی سن لے آزادی، ایسے نعرے سر عام جو اسلام آباد اور لاہور کے اندر لگائے گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، اسلام ہی حقوق کا ضامن ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا خیرکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین آدمی، سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اچھا آدمی ہے، وہی معاشرے کا اچھا آدمی ہے۔ باہر تو آدمی بزرگی دکھا دیتا ہے، بزرگی کا پتہ تو گھر میں لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ یہ کس طرح سے پیش آتا ہے، تو یہ گھر کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ خیرکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اچھا ہو، اور میں انا خیر لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، کبھی کسی بیوی پر حضور علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آ کر دکھایا حضور علیہ السلام نے۔ تو بیوی کی حیثیت سے بھی عورت کے حقوق کا ضامن اسلام ہے۔ اگر ماں ہے تو ماں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جن کے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں ان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امو کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ ثم من، حضور نے پھر فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں تیرے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ پھر عرض کیا ثم من، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ حضور نے تیسری مرتبہ بھی ماں کا نام لیا کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری والدہ ہے۔ انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا تو حضور نے پھر چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرے باپ کا اس کے بعد حق ہے۔ تو ماں کا اتنا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ گھر میں زندہ ہے؟ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول زندہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جہاد، تیری ماں کی خدمت ہی تیرے لیے جہاد ہے۔ جہاد کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اس کی پہلے ہو جاتی ہے، لیکن اس عمل سے بھی حضور علیہ السلام نے صحابی کو روک دیا کہ نہیں، ماں کی خدمت کرو، اسی کی خدمت میں تیرے لیے جہاد بھی ہے، تیرے لیے جنت بھی ہے۔ تو یہ ماں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرما دی، اور فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے جان مال عزت میں اللہ اس کو برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ اللہ جل جلالہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، اس کو اس کی سزا اللہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اب عورت ماں کی حیثیت سے ہے تو اس کی بھی عزت اور ناموس یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، دین اسلام نے بیان فرمائی۔ اور بہن اور بیٹی کے بارے میں عجیب بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ تم جتنے بھی اخراجات کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہو، تو فرمایا ان میں سب سے بہترین خرچہ بتاؤں جو تم کرتے ہو، بہترین صدقہ بتاؤں جو تم کرتے ہو؟ انہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وہ بہن اور تمہاری وہ بیٹی جس کی تو نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اور اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی اور وہ دوبارہ تیرے پاس آ گئی ہے،
اس کے اوپر خرچ جو کرے گا وہ اس دنیا کا سب سے بہترین صدقہ ہوگا، سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ دنیا کا کون سا اور سا معاشرہ ایسا ہے جو ایک بیوہ کو اور ایک طلاق یافتہ کو یہ حق دیتا ہے؟ کون سا ایسا معاشرہ ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، عورتوں کے حقوق کا ضامن صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، سوسائٹی عورتوں کے حقوق کے ضامن نہیں بن سکتی، اس کی محافظ نہیں بن سکتی۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے عورت اور مرد کی مساوات کا، کہ عورت اور مرد جو ہے برابر ہیں دونوں آپس میں، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جیسے نعرہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے، یہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے اور اس کو پورے پورے حقوق دیے جائیں، یہ صرف اور صرف نعرہ ہے، دنیا میں اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر برابری ضروری ہے عورت کے مرد کے ساتھ ہر معاملے کے اندر، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان، ہر ملک کے اندر پھر صدر کے 2 عہدے ہونے چاہیے، ایک صدر ملک کا مرد ہونا چاہیے، ایک عورت ہونی چاہیے، برابری تب ہوگی۔ پھر وزیر اعظم کے عہدے 2 ہونے چاہیے ہر ملک کے اندر، کہ ایک وزیر اعظم مرد ہو اور ایک عورت ہونی چاہیے۔ ہر محکمے میں افسر 2 ہونے چاہیے، ایک اسکیل کے 2 افسر ہونے چاہیے، ایک مرد ہونا چاہیے، دوسری عورت ہونی چاہیے۔ ایسا کسی جگہ دنیا کے اندر نہیں ہے کہ عورت مرد کے بالکل برابر ہو، شانہ بشانہ ہو، ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر، کسی محکمے میں بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ اس کے سٹیپ ہیں، لیول ہے ہر جگہ میں۔ تو یہ برابری کہاں چاہتے ہیں؟ پھر برابری وہاں چاہتے ہیں جہاں اللہ نہیں چاہتا، برابری وہاں چاہتے ہیں جہاں اللہ برابری نہیں چاہتا، وہاں یہ کہتے ہیں یہاں برابری ہونی چاہیے۔ اور وہ برابری کہاں ہے؟ گھر کے ماحول کے اندر، کہ گھر میں میاں بیوی دونوں برابر ہونے چاہیے، بہن بھائی دونوں برابر ہونے چاہیے، ماں بیٹا دونوں برابر ہونے چاہیے، یہ برابر ہونے چاہیے۔ جب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا، تو گھر کا نظام جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران اور حاکم بنا دیا ہے۔ اب یہ جتنے سیکولر لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی سب سے جو ان کو سخت آیت اور ان کو جو چبھتی ہے نا آیت، وہ یہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اور ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں ایک مفتی صاحب بھی تھے، دوسری طرف عورت تھی، اور جو اینکر تھا وہ سارا عورت کی حمایت کر رہا تھا۔ تو کہتے تم مولوی یہ کہتے ہو کہ عورت، مولوی تم عورت کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، تم نہیں چاہتے کہ عورت جو ہے مرد کے برابر ہو جائے۔ تو کہتے کہاں؟ ان کا میں ہم نہیں کہتے، مولوی کہاں کہتا ہے کہ عورت مرد کے برابر نہ ہو یا عورت کو حقوق نہ دیے جائیں۔ تم سیدھا قرآن کے بعد اللہ کو کہو کہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس لیے کیوں حاکم ہے؟ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، کہ یہ مردوں کو فضیلت بھی اللہ نے دی ہے، جس نے پیدا کیا اسی نے فضیلت دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ جو نعرے ہیں عورتیں اور مرد برابر ہونے کے، یہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی اور ہمارے مشرقی معاشرے کی گھریلو اور خاندانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ روس جو سوویت یونین تھی، اس کا تھا جو اس کا آخری صدر تھا، اب تو بکھر گیا، روس بن گیا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے جو عورت کو گھروں سے باہر نکالا ہے، اس میں ہمارا کاروبار تو دنیا میں چمک گیا ہے، ہمیں تجارتی طور پر تو معاشی طور پر تو فائدہ ہو گیا ہے، لیکن ہماری خاندانی زندگی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ اس لیے اب مغرب سارا کا سارا انہوں نے اپنی عورتوں کو باہر نکالا، اب اس کی وجہ سے پریشان ہے، خاندانی نظام بکھر کے رہ گیا، ختم ہو گیا، سارا خاندانی نظام ختم ہو گیا۔ اب وہ تجربہ جو مشرقی ممالک ہیں یہ اپنے ہاں کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں بھی یہ ہونا چاہیے، وہ واپسی کے رائے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے جو ہے ان کی تقلید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور یہ جتنے بھی ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں، برازیل وغیرہ، پچھلے سال ان کا سفر ہوا 7 مہینے کا، تو وہ کہتے ہیں ہم دور بالکل جنگل دیہات کے اندر گئے تو وہاں بھی عورتوں کا لباس وہی ہے جو شہروں کے اندر ہے۔ لباس کیا ہے؟ یعنی کچھ لباس نہیں ہے، یہی لباس ہے کہ ان کے جسموں پر کوئی لباس نہیں۔ تو ہم نے وہاں جو تھوڑے بہت مسلمان دین ان سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ شہر جو ترقی یافتہ شہر ہے ان میں بھی عورتوں کا لباس وہی ہے، اور جہاں یہ جنگل میں رہنے والی عورت ہے اس کا بھی کچھ لباس نہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کا یہ ہمارے ہاں آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے بالکل لباس تھا، اور ہمارے ہاں یہ جو عورتوں کے حقوق کے پر جو NGOs بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے ہاں آئی تھی، انہوں نے آ کے ہماری عورتوں کو یہ پٹی پڑھائی اور ہماری عورتوں کو ننگا کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ابھی ہمارے ملکوں میں بھی جتنی عورتوں کے نام پر تنظیمیں ہیں، حقوق کے نام پر تنظیمیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرد یعنی گھروں سے عورت کو نکالا جائے۔ یہی عورت یہ گھر میں باپ کی خدمت کرے، اس کو پانی لا کر دے، اس کو دوائی لا کر دے، یہ کہتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہے۔ اور یہی عورت، یہی نوجوان لڑکی دفتر میں جا کے اپنے باس کے سامنے چائے کی پیالی رکھے اور اس کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے اور اس کے ساتھ ناجائز مسکراہٹوں کے تبادلے ہوں، کہتے ہیں یہ عورت کا حق عورت کو مل رہا ہے۔ یہی عورت گھر میں بھائی بیمار ہے یا نہیں بھی بیمار، اس کے آگے آ کے سالن رکھ دے گرم کر کے، پانی رکھ دے، اس کو کھانا پیش کرے، یہ عورت کے ساتھ نعوذ باللہ کہتے ہیں ظلم ہے۔ اور یہی عورت ایئر ہوسٹس بن کے ہوائی جہاز کے اندر بے حیا مردوں کے سامنے ان کے کھانے پیش کر رہی ہے، ان کو جو ہے وہ پینے کی چیزیں پیش کر رہی ہے اور ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن رہی ہے، کہتے ہیں یہ عورت کو اس کا حق مل رہا ہے۔ یہ حق نہیں مل رہا، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ۔ دیکھو کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو عورت کے اوپر ہر حال میں ہیں۔ بچے عورت نہیں پیدا کرنے ہیں، اور اسی طرح بچوں کی پرورش بھی عورت کی اسی نے کرنے، مرد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بچوں کی پرورش ہے یہ عورت ہی کرے گی، مرد نہیں کر سکتا۔ تو اوپر ایک تو اس کی ذمہ داریاں یہ تھیں۔ کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے عورت کے ذمہ نہیں لگائی۔ اگر عورت بیٹی ہے تو اس کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہو گئے، بہت سا پیسہ تھا ان کے پاس، تو حضور علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گیا، بیمار پرسی کے لیے۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنا آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مال کا 1/3 حصہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا کر سکتے ہو، لیکن فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ اور اگلی جو بات فرمائی وہ فرمایا کہ تو اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے جس سے ان کی گزر اوقات ہوتی رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو چھوڑ جائے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھریں وہ۔ اس لیے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ صدقہ کرنے سے، کہ سارا مال صدقہ نہیں کرنا۔ تو اسی عورت کے اگر بیٹی ہے تو اس کا نان نفقہ سارا کا سارا اس کے والد کے ذمے ہے، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے، اگر بیوی ہے تو خاوند کے ذمے ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی بیوی کا نان نفقہ نہیں دے سکتا وہ شادی نہ کرے۔ نان نفقہ بیوی کو خرچہ دینا یہ واجب ہے خاوند کے ذمے، جو نہیں دے سکتا نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے وہ۔ تو خرچے کی ساری ذمہ داری، کمانے کی ساری ذمہ داری اللہ نے مردوں کے اوپر ڈال دی ہے۔ اب جو نیا معاشرہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ عورتیں بچے بھی پیدا کریں، ان کی پرورش بھی کریں، اور پھر ایک اضافی ذمہ داری کمانے کی ذمہ داری بھی ان پر ڈال دو، یہ کمائیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہو کے۔ تو یہ عورت کو حق دیا ہے، یہ عورت کے ذمہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، تو یہ تو عورت کے ذمہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ عورت کو ترقی کے جھانسے پر عورت کو باہر نکالا جاتا ہے۔
کہاں سے باہر؟ یعنی یہ گھر کا خاندانی نظام ختم ہو جائے. یہ عورت اپنے باپ کی خدمت نہ کرے، اپنے خاوند کی خدمت نہ کرے، اپنے بھائی کی خدمت نہ کرے، اپنے بیٹے کی خدمت نہ کرے، اپنے بچوں کو نہ پالے، اور یہ بلکہ باہر نکل کے لوگوں کے بچوں کو پالے. ایک سکول میں جو میں ملازمتوں کے جہاں ضرورت ہو، جو عورت مجبور ہے، پردے کے ساتھ شریعت اس کو حق دیتی ہے، وہ ملازمت کر سکتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو عورتیں جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، اب ایک اسکولوں میں پڑھانے کا بھی عجیب نظام ہے. نرسری سے پتہ نہیں پہلی تک کتنے سال لگا دیتے ہیں. گھر میں اپنے بچوں کو 2-3 بچے ہوتے ہیں، اور اسکول میں کتنے بچے ہوتے ہیں جو اس کو سنبھالنے پڑتے ہیں. پلے گروپ والوں کو کتنا سنبھالتی ہے وہ. اب وہ عورت پر ظلم نہیں ہے، گھر میں 2-3 بچوں کو پرورش کرنا اس کے لیے ظلم کہا جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسلام ہی حقوق کا ضامن ہے. شروع میں نے عرض کیا کہ اسلام، آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا عورتوں کو. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے. اسلام سے پہلے کے معاشرے میں عورت کو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں تھا. جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اللہ کے نبی نے آ کے عورت بچی کے پرورش کے فضائل سنائے ہیں. فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہو اور پھر وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے، اس کو زندہ درگور نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اور بیٹوں کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بچی اس کو جنت میں لے جائے گی. یہ فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. تو اس لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ابھی تو 8 مارچ میں 4 دن باقی ہیں نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا جو نا، یہ اس کے لیے آج کل بہت کارآمد ہے. ہم اس 8 مارچ کے خلاف، جو بے حیائی مارچ ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف پوسٹیں کر سکتے ہیں، بھرپور استعمال کر سکتے ہیں اپنے میڈیا کو. تو اس لیے ہم اس طرح سے کام کریں. اور ایک تو خود ہمارے اپنے گھروں میں، یعنی میں اتنا پریشان ہوا پرسوں میں، وہ میری بچی پڑھتے بارکہ مدرسے میں، وہاں میں باہر کھڑا تھا بچی کو لینے کے لیے. اب 3-4 سال کی 2 بچیاں تھیں، 3-4 سال کی. آج ہم بچوں کو موبائل، اپنی جان چھڑانے کے لیے نا ماں باپ موبائل پکڑا دیتے ہیں. اب موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. 2 بچیاں وہ ایسے حرکت کر جیسے ڈانس کرتے ہیں نا، ڈانس میں مرد عورت ڈانس کرتے ہیں، وہ دونوں اسی طرح سے کر رہی ہیں. چھوٹی سی بچی، وہ چھوٹی سی بڑی، وہ کہتے ہیں اس طرح سے پکڑا ہوا تھا، ایسے کیا ہوا تھا. میں دیکھا کانوں کو ہاتھ میں کہ یہ 3-4 سال کی بچیاں، اور یہ ان کا ابھی سے ذہن بن رہا ہے. ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، دینی پرورش نہیں کرتا، یہ اپنی اولاد کا قاتل ہے. اپنی اولاد کا قاتل ہے. یہ ان کا روحانی قتل کر رہا ہے. یہ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنی اولاد کی، اپنی بچیوں کو فکر کرنی چاہیے، ان کے لباس کی فکر کرنی. آج کل لباس ایسے بے حیائی کا معاشرہ بن گیا ہے، جو بازار سے لباس ملتا ہے اس کو سیو، وہ خود ہی پینٹ بن جائے گا بچیوں کا. تو اس لیے ہمیں ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے. ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہے، اور ہمارا ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب میں سنتیں پڑھیں.